وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. آخری بات، حقوق کے بارے میں والدین کے حقوق بیان ہوئے، غریبوں کا حق بیان ہوا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق بیان ہوئے. اب یہاں اولاد کی بات آ گئی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو. کہ جناب پہلے 2 کو تو پالو پھر تیسرے کی سوچو، پہلے 3 کو تو سنبھالو پھر آگے سوچو. لوگ ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، جناب ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کو کھلانا بھی ہے، ان کے لیے جناب کمانا بھی ہے. کیسے کماؤ گے؟ ابھی تو 2 میں پریشان ہو، 3 4 کیسے کرو گے؟ لہذا بند کر دو، سٹاپ لگا دو. تو لہذا فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اللہ تبارک و تعالی کھلے لفظوں میں بتا رہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یعنی ضائع نہ کرو، اس بات پہ کہ جناب کھائیں گے کہاں سے، روزی کہاں سے آئے گی. اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں. تم کون ہوتے ہو روزی کمانے والے، اور تم کون ہوتے ہو جناب والا روزی کے مالک اور رزق کے مالک. رزق کے مالک ہم ہیں، روزی کے مالک ہم ہیں. بچوں کو بھی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں. اور مفسرین فرماتے ہیں نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، پہلے بچوں کو لایا بعد میں خود کو لایا. تو اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ تمہیں بھی ان کی وجہ سے دیتے ہیں. اب جن کی وجہ سے روزی مل رہی ہے ہم اس کو ہی قتل کر رہے ہیں. ہاں جی، ہم اس کا ہی راستہ بند کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے منصوبے بندی کر رہے ہیں تاکہ وہ آئے ہی نہیں. نہ وہ آئے گا نہ روزی بڑھے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی میں دیتا ہوں، تمہیں بھی میں دیتا ہوں. ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں تمہیں بھی ان کی وجہ سے دیتے ہیں. لہذا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی سخاوت کرتا ہے، جو آدمی یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی حساب سے روزی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا خرچہ بھی پورا کرے، دوسروں کی مدد بھی کرتا رہے. اور ایسے لوگ بے شمار ہیں کہ ان کے جناب اخراجات بھی پورے ہو رہے ہیں اور غریبوں کے ساتھ مدد بھی ہو رہی ہے، بیواؤں کی جناب مدد ہو رہی ہے، اور یتیم بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور یتیم بچوں کی جناب تعلیم پہ خرچ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مکانات بنا کے دیے جا رہے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ ان کو بھی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں. تمہیں تو ہم نے ذریعہ بنا دیا، تمہاری تنخواہ بڑھا دی، تمہاری روزی بڑھا دی تاکہ تم اپنے بھی خرچے پورے کرو اور ان بچوں کا، ان بڑوں کا بھی ذرا خیال کرو. تو فرمایا اللہ رب ذوالجلال سارا انتظام فرماتے ہیں إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اگر تم نے اولاد کو، بچے کو، معصوم کو اس وجہ سے قتل کر دیا یا اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی اور کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جس کی وجہ سے وہ بچہ ختم ہو گیا، تو فرمایا کہ بہت بڑا جرم ہوگا. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یہ بھاری خطا ہے، بھاری غلطی ہے، اس کا تم سد جواب نہیں کر سکتے، اس کا تم جواب نہیں دے سکتے، اس کا تم کفارہ ادا نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو لہٰذا ایسے کاموں سے توبہ کرنا چاہیے اور ایسی کاموں پہ توجہ نہیں دینا چاہیے. اللہ رب ذوالجلال پہ مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا. اگر ہمیں پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے اور معاملات ہیں، سمجھو ہمارے ایمان میں، نیت میں کمزوری ہے، ہمارے اعمال میں کمزوری ہے. اللہ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے اور اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. رزق کا مالک وہی ہے. جتنے ہم اللہ سے نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا فرماتے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی غلطیوں سے محفوظ فرمائے اور ہر اچھے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.